السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے حد درود و سلام ہو خلاصۂ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات سامعین و ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا، خطاب کے بیٹے حضرت عمر قریش کے ایک خاندان کے نوجوان تھے۔ مزاج میں سختی تھی، جو بات کرتے تھے سختی سے کرتے تھے۔ یہ بھی اس وقت اسلام کے بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کو چھیڑا اور ستایا کرتے تھے۔ اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ ایک دن یہ کسی بت خانے میں پڑے سو رہے تھے کہ بت خانے کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنی۔ گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور اب وہ اس آواز کی سچائی پر کبھی کبھی غور کرنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جب قرآن شریف پڑھتے تو یہ دوسروں سے چھپ کر کھڑے ہو کر سننے لگتے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ رہے تھے۔ عمر ایک ایک آیت سن رہے تھے اور اثر لے رہے تھے، لیکن چونکہ مزاج کے پختہ اور طبیعت کے مستقل تھے، وہ اس اثر کو دفاع کرتے رہے۔ اس سے پہلے حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور بہنوئی حضرت سعید بن زید مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو ان دونوں کو رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا۔ مشہور یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آیا کہ چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سر قلم کیوں نہ کر دوں کہ روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ ارادہ کر کے وہ تلوار لگا کر گھر سے نکلے۔ راہ میں ایک مسلمان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ عمر کدھر کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا، جاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آج تمام کر دوں۔ اس نے کہا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو۔ اس طعن سے وہ بے تاب ہو گئے۔ پلٹ کر اپنی بہن کے گھر کا راستہ لیا۔ پہنچے تو قرآن شریف پڑھنے کی آواز سنی۔ غصے سے بے قابو ہو کر بہن اور بہنوئی کو جی کھول کر مارا، مگر دیکھا تو ان کو توحید کا نشہ اسی طرح تھا۔ ان کے دل پر اس کا بڑا اثر ہوا۔ کہا کہ اچھا، جو سورت تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ انہوں نے وہ ورق لا کر ہاتھ پر رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جیسے اس کو پڑھتے جاتے تھے ان کا دل کانپتا جاتا تھا۔ آخر چلا اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے وہاں پہنچے۔ کیواڑ بند تھے۔ آواز دی تو جو مسلمان وہاں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار لیے دیکھ کر ڈرے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آنے دو،
اگر وہ خلوص کے ساتھ آیا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دروازہ کھولا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اندر قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا، ایمان لانے کے لیے۔ یہ سن کر مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ کافروں کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے سب طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر نرغہ کیا، لیکن عاص بن وائل کے سمجھانے سے وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی۔ اب تک مسلمان کافروں کے ڈر سے کعبے میں جا کر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو سب مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکلے اور لڑ کر کعبے کے صحن میں جا کر نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔